الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو سورۃ ہود مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد سورۃ یوسف محترم قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اسے سنا۔ اللہ ذوالجلال یہ سننا سنانا اپنی کرم نوازی سے قبول اور منظور فرمائے۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور دونوں صورتوں کے اسلوب بیان سے جس طرح کے حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اس آخری دور میں یہ اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائیں جب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ سورۃ ہود میں جیسے کہ کل بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ہے توحید پر ایمان لانے کا، قیامت پر ایمان لانے کا، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے جو افعال ہیں یا جو اعمال ہیں ان کی وضاحت اور ان کی نشاندہی اکثر و بیشتر مکی صورتوں میں فرمائی گئی۔ یہاں بھی یہ سورۃ ہود کی ابتدا اسی دعویٰ توحید پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ابتدا ہی میں دوسری ہی آیت میں یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی آپ عبادت کرو، اور ساتھ کیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت بھی مانگو۔ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہاں قابل غور یہ بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں یُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ وقت مقررہ تک، یعنی موت کے آنے سے پہلے اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عنایتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو، یہ بات نہ مانو، توحید کا اقرار نہ کرو، تو پھر سن لو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں اس عذاب کی لپیٹ میں تم نہ آ جاؤ۔ یہاں سے بات کی ابتدا کی ہے، اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر واقعہ وہ اپنے اندر ایک تفصیل اور ایک رہنمائی کا باعث، ہر واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، اتنی سی بات سمجھ لیں، زیادہ تفصیل کی نہیں، اکثر پیشتر آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت یہ بات فرما دی نوح علیہ السلام سے کہ اب کوئی بھی اس قوم میں سے مسلمان نہیں ہوگا،
یہ جو بھی پیدا بھی جو ہوں گے نا وہ سب کافر ہی ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے بلاخر دعا کی، یا اللہ اگر یہ صورتحال ہے جس کا آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو پھر کسی کو نہ چھوڑ، سب کو ملیا میٹ کر۔ یہ بد دعا نوح علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے اس خبر دینے کے بعد ہے۔ نبی امت کیسی ہی گمراہ کیوں نہ ہو، وہ اس کی تباہی کے لیے کوئی نبی بد دعا نہیں کرتا۔ جتنا نبی شفیق ہوتا ہے، کوئی بھی والدین بھی اتنا شفیق اپنے اولاد پر نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں جو بد دعا کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، تو یہ اس وجہ سے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی خبر دے دی تھی کہ اب اس قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ 950 سال تیرے دین کی دعوت دی ہے، اگر صورتحال یہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صرف 80 آدمی تھے جو مسلمان ہوئے 950 سال کے نتیجے میں 80 آدمی۔ دیکھ لیں کہ ایک سال میں ایک بھی نہیں بنتا، 100 سال میں ایک آدمی، کیسے کٹھن مرحلے ہیں اور کتنی مشکل ہے یہ دعوت توحید کی۔ اس وقت بھی انبیاء کے دور میں بھی جتنی یہ مشکل سی نا، آج بھی اتنی ہی مشکل ہے۔ جس طرح اس وقت دور میں نہیں تسلیم کرتے تھے لوگ اس حقیقت کو کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، آج بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ آمادہ اور تیار نہیں۔ اور اسی واقعے میں ایک بات اور بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے آواز بھی دی، آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، میرے بیڑے میں بیٹھ جاؤ، میرے بیڑے میں بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کے فضل سے بچ جاؤ۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ ساوی علی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اتنا بڑا پہاڑ، اونچی اونچی ہوتی چوٹی، وہاں پانی کیسے پہنچے گا؟ علماء نے یہاں ایک نقطے کی بات کہی، وہ کہتے ہیں ایک طرف ہے عقل، ایک طرف ہے وحی، نبی کا فرمان۔ بیٹا پرستار بنا ہوا تھا عقل کا، اس کی عقل میں یہ تھا کہ پہاڑ اتنا اونچا، وہاں پانی کیسے چڑھ جائے گا؟ بیٹا اس غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا، سب ڈبو دیے جائیں گے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کی کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، عقل کی بنیاد پر کوئی معاملہ طے نہیں کرنا چاہیے۔ وحی کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے عقل سے کام لینے کا حکم دیا ہے، تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وحی جہاں وحی ہے، پیغام ہے صریح، اس کے مقابلے میں اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ وبال جان ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں قرآن مجید نے صاف لفظوں میں سود کے بارے میں کتنی سخت وعید فرمائی، یہاں تک وعید فرما دی کہ اگر تم اس کو چھوڑو گے نہیں تو پھر میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اعلان فاذنوا بحرب من اللہ، پھر میرا اعلان ہے آؤ لڑو میرے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ سوچیں کہ آج عقل کی بنیاد پر معیشت تباہ ہو جائے گی، معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لین دین کیسے ہوگا؟ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم سود سے کسی صورت جان چھڑانا اپنا موقف ہی نہیں سمجھتے، باوجود اس کے کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں نے پابند کر دیا کہ جناب اس کو بند کرو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے،
متبادل اس کا دیا بھی گیا، راستہ بتلایا بھی گیا کہ اس راستے پہ معیشت کو چلاؤ، لیکن لوگوں کی سمجھ میں، حکمرانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ سیدھی سی ایک بات ہے، یہ سود کی ساری تاریخ تو 300-350 سال ہے، یعنی سود کا جو احیاء ہوا ہے نا، اس کی جو زندگی ہے وہ تاریخی اعتبار سے زیادہ 300-350 سال ہے۔ اب 300-350 سال سے پہلے جو 1000 سال کا اصل پیریڈ گزرا ہے وہ کس معیشت پر قائم تھا؟ لین دین اس وقت تھا یا نہیں؟ تجارت اس وقت تھی یا نہیں؟ قرض اس وقت تھے یا نہیں؟ معاملات چل رہے تھے، لیکن ہم نے یہی سمجھا ہے اور سمجھا دینے والوں نے سمجھایا بھی ہے کہ تم سود کے بغیر چل نہیں سکتے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سود ہے وہاں تباہی بربادی ہے۔ سود ہونے کے باوجود بھی، پیسہ ہونے کے باوجود بھی بے برکتی ایسی ہے کہ ہر طرف تباہی اور بربادی ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس آئے ہوئے پیسے کا فائدہ ہمیں کوئی نہیں پہنچتا، ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کہاں جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھی ایک کہنا چاہیے کہ نامرادی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہماری ہزیمت کا ایک واضح نشان۔ اسی طرح کے باقی معاملات ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وحی الہی کے مقابلے میں عقل، فہم، اس کو مقابلے میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ کس کی تابعداری کرنی چاہیے؟ اللہ کی وحی کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اور اسی صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بھی رو رعایت نہیں ہوتی، وہ خواہ نبی کا بیٹا ہو، وہ خواہ نبی کی بیوی ہو، وہ خواہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا ہو۔ بیٹے نے گمراہی اختیار کی، بیوی نے بھی نبی سے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی گمراہی اختیار کی، دونوں ملیا میٹ کر دیں، رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا مجھ سے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا اپنے نبی کو اس بارے میں خبردار کیا ہے، لیکن نبی بھی صابر کتنا ہے۔ آپ نبی کی کب کی بھی بات دیکھیں اور سوچیں، انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا، یہ شکایت نہیں کی اللہ رب العزت کے سامنے، یا اللہ میں نے اگر بیٹے کے بارے میں سوال کیا ہے تو آپ ہی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا، تو بیٹا میرا اہل تو ہے، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو میں نے بیٹے کو اپنا اہل سمجھ کے ہی آپ سے التماس کی ہے، دعا کی ہے۔ اور آپ نے آگے کہا، فرمایا یہ اگر تم نے پھر سوال کیا تو نبوت سے نکال دوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ رب العزت سے نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اللہ اکبر کبھی، یا اللہ 950 سال دعوت دینے کے بعد اگر ایک مرتبہ مجھ سے اتنی لغزش ہوئی ہے تو اتنی ناراضگی، سوچ لیں ذرا، 950 سال تک میں نے توحید کا جھنڈا اٹھائے رکھا ہے، ہر مخالفت جو ہے نا وہ برداشت کی، ہر جھگڑا قبول کیا ہے، ہر قسم کے تانے میں نے سنے اور برداشت کیا ہے، لیکن اگر آج ایک بار مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے تو اتنی سرزنش، اتنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہ شکوہ نہیں، بلکہ فوراً یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، اس لیے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بھائیو، یہ چیز بتلاتی ہے کہ گناہ کا کوئی عذر نہیں کرنا چاہیے، غلطی کا کوئی عذر نہیں کرنا چاہیے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اس وجہ سے ہو، نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے،
اس کی توجیحات نہیں اختیار کرنی چاہیے. توجیح اختیار کرتا ہے شیطان. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا نا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ دلیل دی تھی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. دلیل دی تھی اپنے سجدہ نہ کرنے کی. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، اس کو ڈانٹا تو آدم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، بلکہ یہی کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. کوئی بات نہیں. حالانکہ شیطان نے جس طرح بقایا اس کی باتیں کر سکتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن نہیں، فوراً یہ کہ غلطی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما. تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان کو اپنے گناہ کا عذر نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس وجہ تو ہو ہی گیا، چلو ہو ہی جاتا ہے. نہیں، ہو گیا ہے تو اب معافی ہے اور کوئی عذر نہیں. اللہ اکبر کبیر. اور یہ صورت، اس کے بارے میں جامع ترمذی میں روایت ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ ہے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھتے ہیں کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ جانتے ہیں 62-63 سال تھی. بال مبارک سب کالسیاہ تھے، گنتی کے چند بال تھے، گنتی کے جو سفید تھے، اور آپ اکثر اس کو مہندی لگا لیتے تھے. زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جسم میں نقاہت اور کمزوری محسوس کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں تہجد کے نوافل بیٹھ کے پڑھتے تھے، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے. اسی طرح نبی علیہ السلام وطروں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں یہ بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے. البتہ جس وقت رکوع کرنا ہوتا اس وقت کھڑے ہو جاتے، اور یہ اس لیے فرماتے کہ میں کمزور ہو گیا. یہ کمزوری آپ محسوس کرتے تھے، انسان تھے نا، کمزوری آپ محسوس کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی کمزوری کی وجہ سے پوچھا گیا کہ حضور اتنی جلدی آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ عما یتساءلون نے اور سورۃ الانفطار نے، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن میں سورۃ ہود میں پہلی انبیاء کے مقابلے میں قوموں کی جو تباہی اور بربادی کا اللہ ذوالجلال نے جس طرح تحدید امیز انداز میں ذکر فرمایا ہے، اس سے خوف رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ قوم لوط پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی اس میں تفصیل بیان کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اوپر سے پتھر برستا تھا اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ فلاں آدمی کو لگنا ہے. مسومہ کہ لفظ ہے کیوں نہیں قاری صاحب، مسومہ، نام گویا کہ اس پر لکھے ہوئے، تم نے فلاں آدمی کے سر پہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کتنا خوفناک، اور پھر کتنا خوفناک منظر ہے کہ زمین کا پورا تختہ اللہ ذوالجلال نے اس طرح اوپر اٹھوا کے جبرائیل کے ایک پر سے بالکل اس کو الٹا کروا دیا، زمین الٹا مسئلہ بن گیا. اللہ اکبر. یعنی اتنا خوفناک منظر ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورۃ ہود ہے، سورۃ عما یتساءلون ہے، ان صورتوں نے جن میں قیامت کا ذکر ہے اور قوموں کی عذاب کا تذکرہ ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حافظ ابن حجر نے ذکر کیا علامہ قشیری سے، قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا رسالہ میں. فرماتے ہیں ایک بزرگ کا نام لیتے ہیں، انہیں خواب آیا. وہ خواب میں پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ہے کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو سورۃ ہود میں کس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی پریشانی، اس کی خوفناکی کی وجہ سے میری طبیعت پر یہ کمزوری کا اثر؟ اب جواب سنیے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ ذوالجلال نے سورت کے آخر میں فرمایا نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. سوچئے ذرا،
کتنا خوفناک مسئلہ ہے. فرمایا فاصبر فاستقم کما امرت، میں نے جس طرح آپ کو حکم دیا ہے نا استقامت اختیار ہے، اس پر پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. کما امرت، جس طرح میں نے حکم دیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی آپ نے زندگی گزاری ہے، اسی لیے ہی آپ کی زندگی اسوہ ہے. دنیا میں اور کسی کی زندگی اسوہ نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے. نمونہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے. اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور یہاں بھی کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ نے جتنے عمل کیے ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق. دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا نتبع الا ما یوحی الیہ، میں جو کچھ کرتا ہوں وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے اوپر وہی فرماتے ہیں. اور یہ معاملہ بڑا کٹھن اور بڑا ہی مشکل. حضرت سفیان بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حضور کوئی بات بتلا دے، وصیت فرمائے تاکہ میں اس وصیت پر پکا رہوں اور کسی اور سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو. اللہ اکبر کبیر، یہ مختصر سوال. تو آپ نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا اگر ایک ہی بات پوچھتے ہو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر پکے ہو جاؤ. اللہ، پھر اس پر پختہ ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ. ڈولو نہ، ادھر ادھر نہ جھانکو، ادھر ادھر منہ نہ مارو، بلکہ اللہ پر راضی ہو جاؤ. بالکل جس طرح ایک دوسری حدیث میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم فقد ذاق طعم الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو آدمی کہتا ہے میں راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. جو راضی ہو گیا، ایک پر راضی ہے تو پھر ادھر ادھر جائے گا؟ ادھر ادھر تو وہی جھانکے گا جو ایک پر راضی نہیں، جو سمجھتا ہے کہ میری ساری ضرورت یہیں سے پوری ہو جائے گی، وہ اسی سے وابستہ رہے. بدیہی بات ہے. لیکن دوسری طرف وہ جائے گا جو سمجھتا ہے کہ یہاں میری ضرورت پوری نہیں ہوتی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ضرورتیں پوری ہماری ہو نہیں رہی، دوسروں سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ایمان اللہ پر کیا ہوا؟ صورتحال یہ ہے. آپ اندازہ کریں، کئی دفعہ بتلایا ہے میں نے، یہ کیا ہے، یہ جنگ میں آگے دربار ہے بڑا مشہور، جنگ سے آگے سلطان باغ، وہاں بتلاتے ہیں کہ ایک بیری کا درخت اور بیری کے نیچے موسم کے مطابق لوگ کھڑے ہیں، جھولیاں اٹھا کھڑے ہیں. اگر پتا گرے گا تو بیٹی ملے گی، بیر گرے گا بیٹا ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہوا اللہ پر ایمان؟ یعنی بیر گرے گا تو بیٹا، پتا گرے گا تو بیٹی، چوڑیاں بیٹھ کے. یہ مانگنا اللہ سے ہے یا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ نے کہ نبی نے جو فرمایا کہ من راضی باللہ ربا، جو اللہ پر راضی ہو گیا کہ وہ میرا رب ہے، نہیں راضی ہوا تبھی گیا نا کسی اور طرف. دوسری طرف تب گیا جب اللہ پر راضی نہیں ہے. اب یہ کیسا مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ پر راضی بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میرا دین اسلام ہے، میں نے زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، اسلام کی ہدایت، میرا دین اسلام ہے. یعنی میری عبادت، میرا عقیدہ، میری عبادت، میری معیشت، میری تجارت، یہ سب کس کے تحت ہے؟ اسلام کے تحت، کسی اور ازم کے تحت نہیں. وب محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی نبی ہونے پر راضی ہو گیا کہ ہدایت مجھے ملنی ہے تو محمد رسول اللہ سے ملنی ہے اور کہیں سے نہیں ملنی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیر، امام مالک فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ سمجھو سفینہ نوح ہے، یہ سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جس طرح اس وقت اس کشتی میں جو بیٹھا بچا، اسی طرح سنت کی کشتی میں جو بیٹھے گا بچے گا، ورنہ برباد ہو جائے، کوئی عمل قبول نہیں ہو. لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. قرآن نے یہ چیزیں بتلائی ہیں، سلف نے، ائمہ کرام نے یہ سمجھی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا. تو یہ وہ آیت ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ، وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، آپ بھی، آپ کے ساتھی بھی خبردار خبردار، وَلَا تَطْغَوْا، ادھر ادھر نہ منہ مارنا، طغیان نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، حکم عدولی نہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. وَلَا تَطْغَوْا. اور ساتھ فرمایا تیسری بات، انہو بما تعملون بصیر، یاد رکھو جو کچھ کرتے ہو میں وہ دیکھ رہا ہوں، کر کیا رہے ہو. یہ مراقبہ ہے، یہ اللہ کا مراقبہ ہے. علماء کہتے ہیں نا مراقبہ بھی ایک دور ہے، رقیب، نگران. مراقبہ یہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے کہ اس دل میں اس وقت کون سمایا ہوا ہے، کون بچا ہوا ہے، رسا بسا ہے، کوئی اور ہے یا صرف اللہ ہے. سمجھے بات؟ کوئی اور ہے یا کوئی اور اللہ ہے. اگر کوئی اور ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے. میں نے غالباً ذکر کیا تھا ایک دفعہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ رب العزت سب سے زیادہ غیرت مند، سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے. فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں شوقیہ یہ تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، بت پڑے ہوئے، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. فرماتے ہیں فرشتوں سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے اللہ. فرشتے تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. جب فرشتے گھر میں نہیں جاتے تو جس دل میں یہ بت رچے ہوئے ہوں اس میں اللہ کی محبت کیسے ہے؟ نکالو اس کو، ان بتوں کو دلوں سے نکالو، ایک اللہ سے جڑو، ایک اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، پھر بات بنے گی. زندگی یا قرآن و سنت کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز سے ٹوٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. نہ مال سے جڑو، نہ خاندان سے جڑو، نہ وطن سے جڑو، کسی سے جڑو، بلکہ جڑو کس سے؟ اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑ جاؤ. تبھی تو سورۃ توبہ میں فرمایا نا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. انتظار کرو، دیکھو اللہ تمہارے اوپر کیا کوڑے برساتا ہے. اگر ان کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ راجح ہے، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارا گھر، تمہارا کاروبار، تمہارا لین دین، تمہارے رشتہ دار، یہ تمہیں مقدم ہے، تو دیکھو پھر تمہاری گت بندی کیا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو اس لیے دین ہمیں جوڑتا ہے صرف اللہ سے، دین جوڑتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جڑنے کی کوشش کم کی ہے، دنیا سے جڑنے کی کوشش زیادہ کی ہے. اللہ ذوالجلال یہ سورت پڑھتے ہیں روزانہ ہی، سورۃ اعلیٰ، اس کے آخر میں کیا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. تم دنیا پہ مرے جا رہے ہو، دنیا پہ مرے جا رہے ہو. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر، جہاں باقی رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے دنیا میں دنیا کے ساتھ نہ جڑو،
بلکہ اللہ کے ساتھ جڑو. اور تاریخ گواہ ہے، حالات شاہد ہیں کہ جو اللہ سے جڑتا ہے اللہ دنیا میں بھی اسے ضائع نہیں کرتا. آخرت تو ہے ہی ہے اس کی، دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال اس کو ضائع نہیں کرتا. اور اسی لیے تو دعا ہی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے. صرف اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیے، ہم سب کہتے رہتے ہیں یا اللہ جنت دے. مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول نے مانگی ہے، اللہ کے رسول نے جنت مانگی ہے. اللہ سے جنت مانگنی ہے. خود پوچھے، اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے جنت طلب کرو. جنت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جنت کے سوال سے پہلے جہنم کے بچنے کا سوال کرو. جہنم کے سے پہلے، جنت کے سوال سے پہلے جہنم کا سے بچنے کا سوال کرو. کیونکہ جنت دے، جنت تو تب بھی مل جائے گی جب سزا بھگت کے چلے جائے گا. بات سمجھے ذرا، جنت تب بھی ملے گی جب جوت پتانگ ہو جائے گا نافرمانیوں کے نتیجے میں. چاہیے یہ کہ یا اللہ جہنم من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ ہے ترتیب، ترتیب یہ ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب. جو جہنم میں جا کے جب جنت میں جاتا ہے، یہ کیا کامیابی ہے. بات سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اس لیے پہلے جہنم سے بچنا ہے، پہلے بخشش ہے، پہلے مغفرت ہے. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. میں نے بتلایا تھا فاعف عنا واغفر لنا، یہ اس کے بعد ورحمنا، یہ جنت ہے. معاف کر دے، بخش دے، جنت دے دے. ورحمنا یہ جنت دے دے. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلے جنت سے، جہنم سے بچنا ہے. اللہ جہنم سے بچائے اور پھر جنت، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے. یہ ہے اصل کامیابی. تو یہاں بھی اللہ ذوالجلال نے اندازہ کرے انہ بما تعملون بصیر. جو کچھ کرتے ہو اللہ ذوالجلال دیکھ رہا ہے، میری نگاہوں میں ہے. یہ مراقبہ، یہ مراقبہ ہماری نمازوں کی تصحیح کا ذریعہ ہے. یہ مراقبہ ہمارے ذکر و اذکار میں دل لگنے کا ذریعہ ہے. یہ مراقبہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے. لیکن کبھی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ، اللہ کی نگرانی میں دل میں کیا ہے، اللہ ہی ہے یا کوئی اور ہے. یہ مراقبہ ہے، یہ رقیب ہے، نگران ہے. اس نگران کی نگرانی میں رہیں گے تو ہم صراط مستقیم پر رہیں گے. جب اس نگران کی نگرانی سے دستکش ہو کے منمانی کریں گے تو ہوا پرست اور خواہش پرست ہو جائیں گے. پھر ہوا پرست اور خواہش پرست ہو جائیں گے. یہ ہے سورت کا نتیجہ. اللہ اکبر کبھی. اس کے بعد ہے سورۃ یوسف. کیا عرض کروں، سورۃ یوسف میں بھی بہت باتیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن لوگوں نے تو اس کو کچھ اور ہی موضوع بنا لی ہے. میں عرض کروں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ اندازہ کریں ہمارے مزاج کیسے ہیں آج کے دور میں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچیوں کو، خواتین کو سورۃ نور پڑھایا کرو، سورۃ یوسف نہ پڑھایا کرو. سمجھے بات؟ ہے تو قرآن ہی نا، لیکن ہمارے اشتہار بھی چھپتے ہیں سورۃ یوسف کے خلاصے کے بطور خاص. اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. لے کے ہے تلک کی گردان بھی بڑی ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس میں جو حکمتیں ہیں، جو اس میں کہنا چاہیے کہ راز ہیں، اس سے ہم بالکل خبردار ہی نہیں ہیں، نہ اس طرف ہماری توجہ. یہ صورت بتلاتی ہے کہ پورے ماحول اور پورے معاشرے میں ایک آدمی بھی اپنے ایمان اور کردار کو درست کر لے تو وہ ماحول کو بدل سکتا ہے. پورے ماحول، سب ماحول خراب ہے. یوسف علیہ السلام پر کتنی ابتلا آئی ہیں،
کتنی مصیبتیں آئی ہیں، بھائیوں نے کم کیا ہے، جنہوں نے خریدا تھے انہوں نے کم کیا ہے، ہاں جیل میں بھیج دیا گیا، لیکن یہ سارے ابتلا انہوں نے تو یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے کیا، ہاں ان کو بے عزت کرنے کے لیے کیا، لیکن اللہ ذوالجلال نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے انہیں ایمان عطا فرمایا، اخلاق حسنہ کے زیور سے انہیں آراستہ فرمایا اور وہ کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کے اختتام پر اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ ہے وہ بات، انہ من یتق ویصبر، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نچوڑ ہے اس سورت کا۔ نہ ہمیں صبر کا سمجھ آتی ہے اس سے، نہ تقوی کی سمجھ آتی ہے۔ تقوی کی بنیاد سے تو برائیوں سے بچے، اور صبر کی بنا پر ساری جیل کاٹی، ساری جیل کاٹی۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں جہاں، اور یہ مہینہ صبر کا بھی ہے اور یہ مہینہ کیا ہے؟ تقوی کا بھی ہے۔ یہ مہینہ صبر کا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اس لیے تقوی اور صبر دونوں کو یہاں اس مہینے میں اگر ہم پالیں تو گویا ہمیں بھی وہ عزت مل سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دی تھی۔ شرط یہ ہے کہ یہ دو وصف اختیار کریں، لیکن ہم تو نہ تقوی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی صبر کا دامن جو ہے نا وہ تھامتے ہیں۔ بے صبری کی بھی انتہا ہے اور اللہ رب العزت سے آوارگی کی بھی انتہا ہے، حتیٰ کہ میرا جسم میری مرضی، میرا دل میری مرضی، جو ہے میری مرضی میری مرضی نہیں، جو ہے اللہ کی مرضی۔ بات سمجھے؟ جو ہے وہ اللہ کی مرضی، کسی کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن، یہ ہے نتیجہ اس صورت کا۔ لیکن ہم تو اس طرف آتے نہیں، ہم تو کسی اور قصے کہانی میں دل بہلا رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، دل بہلا ہو رہے ہوتے ہیں کسی اور انداز میں۔ اللہ کے اس میں بہت سی عبرت، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت عبرت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آخری ایام کی صورت ہے، جب ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھی اور صحابہ جانا شروع کر دیا تھا۔ سائلین نے مکے والوں نے پوچھا تھا، اور یہ یہودیوں کے کہنے سے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو، کیا ہوا، وہ کیسے مصر میں پہنچے، رہتے تو شام کے گاؤں میں تھے، مصر کیسے آئے۔ ساری تاریخ اللہ ذوالجلال نے صحیح خلاصے کے طور پر بیان کر دی، ساری تاریخ بیان کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ کیسے مصر میں پہنچے، پورا خاندان مصر میں آباد کس طرح آ کے ہوا، یہ تاریخ تھی۔ لیکن اس میں سبق کیا تھا؟ آیات للسائلین۔ پوچھتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تم آج وہی کچھ نہیں کر رہے ہیں جو موسیٰ کے ساتھ یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا؟ کر رہے ہو تم وہی کچھ نہیں کر رہے؟ ٹھکانے لگانے کے تمہارے پروگرام اور منصوبے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ لیکن یاد رکھو، جس طرح یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے اور کامران ہوئے تھے، اور ایک وقت پھر آیا کہ یہی سب سر نگوں ہو کے، سر جھکائے شرمندے ہو کے بیٹھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح میرا نبی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم سرنگوں ہوگے، اور وہ کہے گا کہ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، کوئی شکوہ شکایت تمہارے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ان فی ذلک لآیات للسائلین۔ سوال تو تم نے کر لیا، لیکن اس کے انجام سے بھی خبردار رہو، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران کا ہوا تھا۔ جس طرح وہ بلاخر پاؤں پڑے تھے آ کے، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم۔ آپ نے پوچھا نا میرے بارے میں کیا خیال؟ کریم ابن کریم ابن۔ پہلے تو سمجھتے تھے کہ شاید آج گردنیں اڑ جائیں، گردنیں اڑ جائیں، پشتوں کے پشتے لگ جائیں، خون خرابہ ہو جائے،
لیکن فتح مکہ کے وقت ایک چڑیا بھی نہیں، ایک چڑیا کا خون بھی نہیں بہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا شہر، اتنا بڑا شہر وہ مفتوح ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ تو اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بتلائی ہے۔ مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے سورت کا، کہانی اور قصہ نہیں ہوتا، کہانی نہیں ہوتی، لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں کہانی اور قصے۔ عبرت جو اصل انبیاء کے جتنے واقعے ہیں وہ بطور عبرت کے ہیں، بطور سبق کے ہیں، رہنمائی کے ہیں۔ ہمیں ان واقعات سے رہنمائی ڈھونڈنی چاہیے، نہ کہ قصہ سن کے تلذذ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔